اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے کام کا بندہ بنا لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم جس ہستی کے بارے میں پڑھیں گے، جس ہستی کے بارے میں جانیں گے، وہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں ہیں۔ وہ ان کی حقیقی ماں تو نہیں تھیں، لیکن ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا، ان کا خیال رکھا۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں، نام تھا جن کا فاطمہ، اور ان کے والد کا نام تھا اسد بن ہاشم بن عبد المناف۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو طالب بن عبد المطلب۔ یہ وہ ہستی ہیں جو بیوی تو ابو طالب کی ہیں، لیکن اپنے ایمان لانے کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کا درجہ حاصل کر گئیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضرت علی اور حضرت جعفر جیسے بیٹوں سے نوازا۔ یوں تو ان کی اولاد میں رباطہ، جمانہ، ام ہانی، عقیل بھی شامل ہیں، لیکن حضرت علی اور حضرت جعفر کی تو بات ہی الگ ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور جب دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب پر آ گئی۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی شفقت اور محبت کے ماحول میں رسول اللہ نے پرورش پائی۔ رسول اللہ کی زندگی معجزات سے جڑی ہوئی ہے۔ ابو طالب اور ان کی بیوی نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کے سامنے جو کھانا رکھا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ محمد نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ سارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جب رسول اللہ ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو سبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم انتظار کرو اور محمد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، تاکہ کھانے میں وہ برکت اتر آئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے۔ پانی کا پیالہ ایک بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، جب اس پیالے سے محمد پہلے پانی پی لیتے تو وہی پیالہ سب بھائیوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ابو طالب نے اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے، آپ بڑے ہی بابرکت ہو۔ ابو طالب کی بیوی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی تھیں، انہیں رسول اللہ کے بابرکت ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ رسول اللہ ابو طالب کی شفقت میں پلے بڑھے، اور جب وہ کمائی کے حوالے سے پراعتماد ہو گئے تو انہوں نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے تذکرہ کیا کہ ابو طالب جو ہیں ان کے مالی اعتبار سے وہ تنگ دست ہیں، تو میں چاہتا ہوں جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، اسی طرح میں ان کا کچھ بوجھ بانٹ لوں۔ حضرت عباس جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے اس بات کو ڈسکس کیا۔ اس بات کے بعد حضرت علی اور حضرت جعفر جو تھے وہ حضرت عباس اور رسول اللہ کی کفالت میں آگے، اور تیسرے بیٹے عقیل جو ہیں وہ ابو طالب کی کفالت میں ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو کاروبار میں انوالو کیا اور چیزوں کو سکھانا شروع کیا۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جو فاطمہ بن اسد ہیں یا ابو طالب کے جو احسانات تھے رسول اللہ پر، انہوں نے ان احسانات کو پیسے کی صورت میں نہیں لوٹایا، بلکہ انہوں نے ان کے بیٹوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ہنر سکھایا، اور ان کو کمپلیٹ جو ہے کاروباری بندہ بنانے کے لیے ایفرٹ کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے یا ہم نے کسی پر کوئی احسان کرنا ہوتا ہے تو ہم صرف مالی مدد کر دیتے ہیں۔ مالی مدد کافی نہیں ہوتی، ہمیں لوگوں کو کاروبار میں یا ان کے کسی کام میں یا کوئی ہنر سکھانے میں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی کفالت خود کر سکیں اور محتاجی کی زندگی سے باہر نکل سکیں۔ تو یہاں سے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ضرور ملتی ہے۔ پہلی بات تو اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہے، اللہ کی خاطر ہی احسان کیا ہے، لیکن انسان جو ہے بحیثیت انسان احسان فراموش نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ وہ احسان فراموش نہیں رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچپن میں مجھے کس طرح سے حضرت فاطمہ بن اسد اور ابو طالب نے پالا، خود وہ بھوکے رہ لیتے تھے اور محمد کو کھانا دیتے تھے، اور جس طرح سے اپنے بچوں
سے بڑھ کر ان سے محبت کی، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی اب میرے چچا جو ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو میں ان کا جو ہے نا ان کو سپورٹ کروں۔ انہوں نے صرف انہیں مالی طور پہ سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے ان کے بیٹے کو اپنی کفالت میں لیا، اس کو کاروبار سکھایا، اس کو دین سکھایا، اس کو علم دیا، اس کو تعلیم دی، اور اس کو ایک اسٹرانگ مسلم بنایا، اتنا اسٹرانگ بنایا، یعنی کہ حضرت علی میں اتنے گٹس، اتنی کوالٹیز، وہ اتنے سپیریئر، اتنے زبردست تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ تو کسی رشتے کو صرف جو ہے نا وہ پیسے دے دینا اور ان کی جو ہے وہ مالی مدد کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ ہاں بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہماری فیملی میں، ہمارے ارد گرد کوئی بیوہ خاتون ہوتی ہے یا کوئی ایسا انسان ہوتے ہیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہوتے، وہ بہت، یہ الگ الگ سرکمسٹانسز ہیں، سب کی لائف کی سٹوریز الگ الگ ہوتی ہیں۔ لیکن سیکھ یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور ان کے پاس سرکمسٹانسز نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، تو نیکی یہ ہے کہ آپ ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں، رزق حلال کی طرف لے کر آئیں، وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی محتاجی نہ دے، صرف ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کر رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اسلام کو کس طرح سے قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف اسلام کے پیغام کی وحی کی اور لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اس بات کی تصدیق کی، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سبقت لے گئے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اس بات کی تصدیق کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں جب یہ حکم نازل کیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم سنا سو مان لیا، جس نے انکار کیا سو انکار کر دیا۔ البتہ حضرت علی کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رضا سے نواز دے، آمین۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی زندگی میں یہ منظر بھی دیکھا جب اپنے دل کے ٹکڑے، اپنے بہت پیارے بیٹے حضرت جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کہا، جبکہ یہ دونوں قریش مکہ کی اذا رسانیوں سے تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش ان دنوں ہر اس شخص پر ظلم و ستم کرتا تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ حضرت جعفر اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بچوں سے نوازا، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد جو تھیں وہ ان بچوں کی دادی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد سے جدائی کا کروا گھونٹ اس دین کی خاطر جو ہے وہ برداشت کیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کیا بلکہ اللہ کے دین کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنے رشتے، اپنے بہت سی جو تھی کمفرٹ زون کو چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ کے کئی رشتے تھے، ایک تو وہ ان کی ماں تھیں، لیکن ریالٹی میں وہ ان کی چچی تھیں، انہوں نے ان کو پالا تھا، اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب میرے پیارے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب نے مجھے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدن بھی بن گئی، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون رہا۔ ان کے درمیان کوئی روایتی ساس بہو والا ریلیشن شپ نہیں تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ حضرت علی نے اپنی والدہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے ذمہ فاطمہ بنت رسول کے لیے پانی اور گھریلو ضروریات کی غرض سے باہر آنا جانا ہوگا، وہ گھر کے اندرونی کام، آٹا پیسنا، آٹا گوندنا وغیرہ سر انجام دیا کریں گی۔ تو یہاں سے ہمیں کتنی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے، جو بیٹا ہے اگر وہ اسٹرانگ ہو مینٹلی، وہ ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھے، جیسے حضرت علی نے رکھا کہ انہوں نے خود فرنٹ پہ آ کے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ اس طرح سے کر لیں اور فاطمہ اس طرح سے کر لیں۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا نارمل سوسائٹی میں کہ خواتین جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں اور ایک جو ہے وہ مرد جو ہے وہ بہت زیادہ پس جاتا ہے۔ تو وہ کیوں پستا ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو لے کے شاید نہیں چل رہا ہوتا۔ جب ہم دین اسلام کا شعور اور سمجھ رکھیں گے نا تو ہمیں رشتوں کو بیلنس کرنا آئے گا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام کا درجہ دیا ہے،
اور قوام وہ جو ایک جو ہے وہ گھر کو لے کے چلتا ہے، وہ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو سربراہ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر رشتے کو بیلنس کرے اور ہر رشتے کو اس کی جگہ پر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے شریعت کا پابند بنا دے، اور ہمیں ہر رشتے کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا اور اس کو اس کی جگہ پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور اپنی حقیقی والدہ کی طرح ان سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت فاطمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے احادیث رسول کو بھی روایت کیا، اور احادیث کتب میں ان کی بیان کردہ 40 احادیث منقول ہیں، جن میں 2 احادیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے جاتے تھے، بعض اوقات وہاں دوپہر کے وقت آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سیدہ فاطمہ بن اسد کو بعض اوقات تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن مجھے موٹے ریشم کا چوغا بطور تحفہ دیا اور فرمایا اسے فاطمہ نامی خواتین میں تقسیم کر دیں۔ میں نے اس کو پھاڑ کر اس کے 4 دوپٹے بنا دیے، ایک دوپٹہ فاطمہ بنت رسول کو دیا، دوسرا دوپٹہ فاطمہ بنت اسد کو، تیسرا دوپٹہ فاطمہ بنت حمزہ کو دے دیا، چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجر کہتے ہیں شاید چوتھی فاطمہ جو ہیں وہ فاطمہ بنت شیبہ تھیں، جو عقیل بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سیدہ فاطمہ بنت اسد کی زندگی میں ان سے محبت کی، بلکہ ان کے اس دنیا میں سے چلے جانے کے بعد بھی رسول اللہ نے ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان سے بہت محبت کی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، علی، جعفر اور عقیل کی والدہ فاطمہ بنت اسد وفات پا گئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا چلو اٹھو، میری ماں کے ہاں چلو۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے، ہم اس طرح سہمے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو رسول اللہ نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا جب تم اسے غسل دے لو تو کفن سے پہلے اسے یہ قمیض پہنا دینا۔ پھر جب ان کا جنازہ لے کر چلے گئے تو رسول اللہ کبھی میت کی چارپائی اٹھاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ ہم قبر پر پہنچ گئے۔ پہلے قبر میں رسول اللہ خود اترے، پھر قبر سے باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر انہیں قبر میں اتار دو۔ جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ بنت اسد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا اے میری ماں اور میری پرورش کرنے والی ماں، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو میرے لیے بڑی بہتر ماں اور پرورش کرنے والی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے 2 کام ایسے کیے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کیا؟ ہم نے عرض کیا ایک تو آپ کا قمیض اتارنا، دوسرا قبر میں اترنا۔ اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری قمیض اس کے کفن میں شامل ہونے سے اسے کبھی آگ نہیں چھوئے گی، اور جہاں تک میرا قبر میں اترنے کا تعلق ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فراخ کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ خاتون میرے لیے میری حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب کے لیے جب دسترخوان بچھ جاتا تو وہ ہم سب کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرتے، تو یہ خاتون ہی تھیں، اس کھانے میں تھوڑا سا میرے لیے بچا لیتی، وہ مجھے دیتی اور میں اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اپنے چچا عباس اور ابو بکر صدیق کے تعاون سے انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ جب علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہو گئیں تو رسول اللہ تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے میری حقیقی ماں کے بعد میرے لیے ماں کا کردار ادا کیا۔ تو خود بھوکی رہتی، مجھے خوب کھانا کھلاتی، مجھے لباس پہناتی، خود اچھا نہ کھاتی بلکہ مجھے اچھا کھانا مجھے کھلا دیتی، اس سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت مطلوب ہوتی۔ کتنی خوش قسمت تھی نا سیدہ فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ کی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں کا درجہ پایا۔ رسول اللہ کی قمیض جو ہیں انہیں کفن کی صورت میں نصیب ہوئی، رسول اللہ ان سے پہلے ان کی قبر میں اترے۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دین اسلام سے محبت کی، انہوں نے رسول اللہ سے محبت کی، انہوں نے اس دین کی خاطر ہجرت کی، انہوں نے اپنی اولاد کو، حضرت جعفر کو، ان کی بیوی کو، اپنے پوتوں کو، اپنی نسل کو دین اسلام کی خاطر خود سے دور رکھا۔
یہ جدائی برداشت کی صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو طالب کے بعد یہ خاتون میرے لیے سب سے بڑھ کر حسن سلوک سے پیش آئی ہے۔ میں نے اس کو اپنی قمیض اس لیے پہنائی تاکہ اسے جنت کے چوغے پہنائے جائیں، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ رسول اللہ کا حسن سلوک تھا اپنی دوسری والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ بنت اسد پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، اور قیامت کے دن جب اہل ایمان کو انعامات سے نوازا جائے تو انہیں بھی اجر و ثواب کے انعامات سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت صحابیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی زندگی سے جو خاص باتیں ہیں وہ ہم نے یہ دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ بہت خوش قسمت تھیں۔ پھر اپنا کرتا ان کو دیا کفن سے پہلے، ان کی قبر میں خود اترے، رسول اللہ نے آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی اور بہت خاص دعائیں کی، تو وہ بہت خوش قسمت خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ ان کی زندگی سے ہم نے دراصل کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کی خاطر قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ انہوں نے جو بھی قربانی دی، آپ یہ چیز دیکھیں کہ ابو طالب آخر تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا تھا۔ شاید ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت رکھے وہ ضرور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ ان کے زیر سایہ ساری زندگی رہے، انہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی، لیکن پھر بھی وہ یہ اعزاز حاصل نہ کر سکے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن انہی کے گھر میں رہتے ہوئے سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ان کی اولاد جو ہے وہ دین اسلام کی طرف آئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جو کہ بار بار میں نے آپ کو بتائی بھی، کہ دین اسلام کسی کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ دوسری بات جو ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی رائے، اپنی سوچ میں آزادی تھی۔ اگر ایک خاتون نے سوچا کہ یہ راستہ جو ہے وہ فیئر ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے دین کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ، وہ اپنی ویلیوز میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں اسلام نے عورت کو کتنی آزادی دی ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ خود چنا، جو راستہ ان کے شوہر کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے صحیح راستے کو چنا۔ اور اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں سیدھا راستہ نظر آئے تو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے شوہر کی پرمیشن ضروری نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ادب، احترام اور ان کی پرمیشن جو رکھی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی، لیکن جہاں پہ بات اللہ کے دین کی آتی ہے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی سوچ کو جو ہے دائرے کو وسیع کیا، اور انہوں نے حق کو پہچانا، اور پھر اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ ان کی قبر میں اترے، رسول اللہ نے اپنا کرتا انہیں دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کے لیے بے شمار دعائیں کیں، اور آج صدیاں گزر گئیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا ذکر خیر پچھلوں میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ دوسری بات جو ہم نے ان کی زندگی سے سیکھنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ احسان فراموش نہیں تھے، وہ احسان شناس تھے۔ انہوں نے جو بچپن میں سیدہ فاطمہ نے ان کی پرورش کی تھی، انہوں نے اس بات کو بھولے نہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی تربیت کی، حضرت علی کو اپنے ساتھ لگایا کام پہ، پھر اپنی بیٹی بھی ان کو ان کے نکاح میں دے دی، پھر بڑھاپے تک سیدہ فاطمہ کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہے، اور ان کے مرنے تک ان کے ساتھ رہے۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جس نے انسانوں کے احسان کو نہیں پہچانا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند کیسے ہوگا۔ تو اپنے ارد گرد جو لوگ آپ پر مہربانیاں کرتے ہیں ان کے احسانات کو پہچانیے۔ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے رب کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو انسانوں کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے۔ ہم نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں جو ہے ہمارا دل بہت وسیع ہے، لیکن سم ٹائم ہم اپنے رشتوں کی محبت اور ان کے احسانات کو نہ مانتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ان کا فرض ہے۔ جیسے اگر بیوی ہے، بحیثیت بیوی گھر میں سارا دن اگر کوئی کام کرتی ہے تو شوہر سوچتا ہے کہ یہ تو اس کا کام ہے، ہاں کرتی ہے تو اٹس اوکے۔ اسی طرح جو شوہر ہے وہ اگر نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ باہر کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو عورت بھی اس کو فی گرانٹیڈ لیتی ہے کہ یہ تو اس کا کام ہے، یہ کون سا مجھ پہ احسان کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، ہم انہی رشتوں کو محبت سے اگر ان میں ہم شکر گزاری کا عنصر لے آئیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے کبھی کبھی ایسا جو ہے وہ بیہیویئر کر لے کہ اس کو تھینک یو بولے، اس کو جو ہے شکریہ ادا کرے اور اس کے لیے کچھ کرے، اسی طرح بیوی بھی جو ہے کچھ اسپیشل کرے، یا ہمارے بہن بھائی
ہمارے جو فرینڈز ہیں، ہمارے جو ہمسائے ہیں، یا جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، اگر ہم ان کو کبھی تھینک یو جو ہے وہ ان کے کسی عمل پہ بولیں، ان کو جزاک اللہ بولیں، ان کو دعا دیں، تو وہ رشتے مزید ڈیولپ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے، رشتوں کی محبت زیادہ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری بات جو حضرت فاطمہ بنت اسد کی زندگی سے ہم نے سیکھی ہے کہ ہجرت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مشکلات اگر ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھائیں گے تو ایمان کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ آج کل آن لائن کا زمانہ ہے اور ہم اپنے ٹھنڈے میٹھے نرم جو ہے اپنے ماحول کے اندر بیٹھ کے سیرت صحابیات کو سیکھ رہے ہیں یا دین اسلام کو سیکھ رہے ہیں۔ کسی کو بھی کہیں کہ آپ دین کو سیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی یوٹیوب سے سب کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ، یا ادھر سے ہم گوگل سرچ کرتے ہیں مل جاتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ دنیا نے بہت ترقی کی ہے اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ایک فنگر ٹپ پہ مل جاتی ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بات سوچنی ضرور چاہیے کہ دین جو ہے وہ بغیر مشقت کے مکمل نہیں ہوتا۔ تو جو مشقت جتنی اٹھائے گا، چاہے وہ گھر بیٹھے ہوئے اٹھا رہا ہے، چاہے وہ اپنے رشتوں کی ذمہ داریوں اور گھریلو امور کو پورا کرتے ہوئے اٹھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کی مشقت کو، محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ چوتھی بات جو سیکھنے کی ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی زندگی سے کہ رسول اللہ اور ان کا جو ریلیشن شپ تھا وہ ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ قیمتی تھا۔ حالانکہ وہ ان کی رشتے میں چچی لگتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان سے احسار کیا اور انہوں نے بھی کیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اگلی بات جو ہمیں اس لائف سٹوری سے پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب انہوں نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بارے میں خبر سنی تو ارد گرد جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا چلو اٹھو میری ماں کے ہاں چلتے ہیں۔ تو وہ سب کو لے کے چلتے تھے، اکیلے اکیلے اپنی ایک دیوار یا اینٹ نہیں رکھتے تھے بلکہ پوری دیوار بناتے تھے۔ پھر اس کے بعد آخری بات جو سیکھنے والی ہے ان کی لائف سٹوری سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خالص محبت کرنی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر چھوڑ دیں گے۔ یہ صرف صحابیات کی بات نہیں ہے، میں اگر آج کے دور کی بات کروں تو جو بھی آج کے دور میں اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھائے گا، اللہ کے دین کا کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔